أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. صدق الله العظيم. پارہ نمبر 22 سورۃ یاسین ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جو انعامات اور احسانات کیے ہیں ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے منکر ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر ایمان لائے۔ اور سورۃ یاسین میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے آخرت کا ذکر ہے، حشر اور قیامت کا ذکر، یہ زیادہ تر اس سورۃ یاسین میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین کے اندر قدرت کی نشانیاں۔ مردہ زمین کے اندر قدرت کی نشانیاں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو زمین کی زندگی اور موت یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر بارش نہ ہو تو وہ زمین مر جاتی ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ مرا ہوا انسان۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا، بیکار رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب زمین کے اوپر بارش نہ برسے تو وہ زمین بھی بیکار ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو فصل، نباتات اور اسی طریقے سے دیگر پھل وغیرہ اور فصلیں پیدا ہوتی ہے تو ان کا پیدا ہونا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ساری فصلیں اور اسی طریقے سے جتنے نباتات اس زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے، یا وہ سارے پھل اور فصل خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اسی زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش برستی ہے تو بارش برسنے کی وجہ سے اس زمین کے اندر مختلف قسم کے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، جو انسانوں کا بھی خوراک ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جانوروں کا بھی خوراک بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہ برسائے زمین پر تو کسی انسان کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے اور زمین کو زندہ کرے، اس کے اندر فصلیں پیدا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور انعام اس طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کے انسان کے لیے خوراک کی چیزیں زمین کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے انعام ہے کہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم اس زمین سے اگاتے ہیں، نکالتے ہیں اس زمین سے حبًّا، غلہ، دانے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور لوگ اس سے کھاتے ہیں۔ مختلف قسم کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے نکالتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس زمین سے نکالتے ہیں جنات، باغات، مختلف قسم کے باغات اس زمین میں اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ من نخیل،
کھجور کے باغات، وعناب اور انگور کے باغات، اور اسی طریقے سے وفجرنا فیہا من العیون، پانی کے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں جاری فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہے یہ ان کے لیے ایک قسم کا خوراک بن جاتا ہے، اور یہ پانی ہر اس چیز کو پہنچتا ہے جو اللہ تبارک جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ اس لیے سب کچھ میں کرتا ہوں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائے، اس سے جو پھل پیدا ہوتے ہیں یہ انسان کھائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھوں نے اس میں کچھ عمل بھی نہیں کیا، یعنی انسان نے صرف اتنا کیا ہے کہ زمین کے اندر انسان نے دانا ڈالا ہے، اور اسی طریقے سے بیج انسان نے زمین کے اندر ڈالا ہے، اور اس کے لیے زمین صرف انسان نے نرم کیا ہے، باقی اس دانے سے، اس بیج سے اس پھل کا پیدا کرنا یا اس فصل کا، اس غلے کا پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ کرے تو کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر جو بیج اس نے ڈالا ہے تو اس سے انسان کوئی چیز پیدا کرے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بیج کا ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے تو اس سے کتنے قسم کے خوراک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں 100 دانے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یشکرون، پھر بھی یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا فرمایا، اور زمینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں، بارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کی خوراکیں پیدا کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یشکرون، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے پھر فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات کے جس نے جوڑوں کو پیدا کیا۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، انسانوں کے اندر بھی ہے جو جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے، اور اس دنیا کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا ہے کہ کچھ انسان دنیا میں آتے ہیں کچھ جاتے ہیں، تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جانوروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جوڑوں کا سلسلہ رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا یہ سلسلہ بھی باقی رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے نباتات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے، اور جتنے بھی فروٹ پیدا ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی فروٹ پیدا ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی نر اور مادہ کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے اور یہ انسان کے لیے خوراک بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، جو چیزیں زمین اگاتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ومن انفسہم، اور اسی طریقے سے انسان کے اپنے نفس کے اندر، انسان کے نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے کا بندوبست کیا ہے۔ تو انسانوں کے لیے جو جوڑے کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ مرد اور عورت کا جوڑا ہے، اور اس کو شریعت کے مطابق جائز اور حلال طریقے سے انسان حاصل کرے کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کے ذریعے سے انسان ایک عورت مل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر لیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سلسلہ بھی باقی رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کی وجہ سے انسان کا عدل ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، تو باقی عدل ایمان جو ہے وہ انسان تقویٰ کے ذریعے سے محفوظ کرے، تو ایمان عدل ایمان یہ انسان کا نکاح کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
کہ پھر انسان بدنظری نہیں کرتا، زنا کی طرف نہیں جاتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین، أَحْيَيْنَاهَا، ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور ہم نکالتے ہیں اس زمین سے، حَبًّا، غلہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پس یہ لوگ اس سے کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنایا اس زمین میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے جاری کیے ہیں اس زمین میں من العیون، پانی کے چشمے، لیأکلوا، تاکہ کھائے، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے انسان، وما عملتہ ایدیہم، اور انسان کے ہاتھوں نے اس میں کچھ عمل نہیں کیا، افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی، وما عملتہ ایدیہم، اور بعض مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں کہ انسان کے ہاتھوں نے بھی اس میں عمل کیا ہے۔ تو انسان کے ہاتھوں کا عمل یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سے ایک انسان خود بنا لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کا انسان جمع کر لیتا ہے، اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنا لیتا ہے خوراک کے لیے، جیسے اچار ہو گیا، تو اس کے لیے مختلف قسم کی چیزیں جمع کر کے ان سے انسان خود اپنے لیے اچار بناتا ہے، تو یہ انسان کے ہاتھوں کا عمل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسا ہے کہ اس کے اندر انسان کے ہاتھوں کا عمل بھی ایک انسان خود بھی کچھ چیزیں تیار کر لیتا ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے، کلہا، ہر چیز کے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور اس کے اپنے نفس میں سے، ومما، اور ان چیزوں میں، لا یعلمون، جو انسان نہیں جانتا، یعنی وہ چیزیں، ان چیزوں میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں کہ انسان نہیں جانتا، جیسے درخت ہوگا، اب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے درختوں کے اندر جوڑوں کا سلسلہ کیسا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اندر بھی جوڑوں کا سلسلہ رکھا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ، اور ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی اللیل، وہ رات ہے، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں ان سے دن، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس اچانک وہ لوگ اندھیرے میں جا گئے۔ تو رات کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رات یہ بھی لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام ہے، اور نسلخ منہ النہار، ہم ان سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نشانی جو ذکر کی ہے تو اس میں انسان کے لیے قدرت کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ آج ہم رات نہیں رہیں گے بلکہ دن ہی رہے گا، تو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو مقرر کیا ہے انسان کے معاش کے لیے، اس میں انسان کسب کرے، معاش کرے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے کہ اس میں انسان آرام کرے۔ تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے میں آرام اور سکون صحیح طریقے سے انسان کو مل جاتا ہے بنسبت روشنی کے۔ تو دن کو روشن بنا ہے تو اس میں انسان اس طریقے سے آرام نہیں کر سکتا جس طریقے سے رات میں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا کہ آرام کے لیے جو وقت اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیرا لاتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان سکون کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف انسان نہیں بلکہ دنیا کے تمام جو حیوانات ہیں وہ تمام کے تمام حیوانات اور تمام کے تمام جانورات وہ رات کو سو جاتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں تو انسان بھی سکون کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں میں انسان کے لیے غور اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے اور اس نے اتنے انعامات ہم پر کیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندو اگر تم لوگ میری نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم نہیں گن سکتے۔ ایک درخت کے اندر کتنے پتے ہیں اس کو انسان نہیں گن سکتا، اور انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انعامات رکھے اس کو انسان نہیں گن سکتا، تو پھر انسان اور نعمتیں کس طرح گنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، تو ہر نعمت